السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم طراری پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ. اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے تاریخی ڈگری کالج نمبر 1 میں، جو ڈیرہ اسماعیل خان کا پہلا اور تاریخی تعلیمی ادارہ ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل عابد شاہ صاحب. تو عابد شاہ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ادارہ ہے کب قائم ہوا تھا؟ یہ جی بیسیکلی اس کے لیے کوشش ہے تو اس وقت کی جو ہماری ایک ویدک برادری تھی یہاں پر، ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے تقریباً 1918 میں اس کالج کے قیام کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں، اور چندہ وغیرہ اور باقی جو معاملات ہو رہے جو فنکشنل ہوا وہ 1921 میں ہوا. تو 1921 سے یہ کالج یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان اور حتیٰ کہ پنجاب کے اس وقت کے ڈسٹرکٹس ہیں لیا، میاں والی، بکھر اور کرک تک کے اس وقت کے جو بچے تھے اور لوگ تھے وہ یہاں پر علم کی روشنی حاصل کرتے رہے. ٹھیک. اچھا، اس کا مطلب ہے 100 سال ہو گئے ہیں 2021 میں. تو اس بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں 100 سالہ تقریبات منائی جاتی ہیں. اسلامی اسکول کی بھی 100 سالہ تقریبات منائی گئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی 100 سالہ تقریبات بھی ہونی چاہیے اور دھوم دھام سے ہونی چاہیے؟ تو کیا وسائل کی کمی ہے؟ جی بالکل، اس میں ہم نے پوری کوشش کی تھی. 2019-20 سے ہم نے کام شروع کر دیا تھا کہ ہم 2021 میں اس کی 7 سالہ تقریبات منا سکیں. اس وقت کے پرنسپل صاحب اور مختلف کمیٹیز بھی بن گئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا آ گیا تھا. پھر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات واقعات مختلف مسائل رہتے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی کچھ اور ایشوز بھی ہیں. تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی کلیئرنس بھی چاہیے ہوتی ہے، افسران بالا سے منظوری بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ یقیناً بہت سارے گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، مہمان آ رہے ہوتے ہیں، بچے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری تو سچی بات ہے بہت دلی خواہش ہے، ابھی تک ایک دلی خواہش ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے پاس چیف منسٹر صاحب موجود ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل کو بڑے ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں. تو میں آپ کے معزز ادارے کے توسط سے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم انشاءاللہ اپنی یہ 7 سالہ تقریبات منائیں گے، جن میں یقیناً ان کے اپنے خود لوگ، ان کے آباء و اجداد بھی، چونکہ 100 سال ہو گئے ہیں تو وہ بھی یقیناً اس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. پروونشل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ وسائل کے معاملے میں سپورٹ کر دے تاکہ ہم یہ 7 سالہ تقریبات بہترین انداز میں منا سکیں. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے اتنی فوٹیج بنائی ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایسا ادارہ ہے جس میں ابھی تک پرانے حال موجود ہیں اور بہت بہتر حالت میں موجود ہے. دیگر ہم عمارات بھی ہم نے دیکھی ہیں، وہ بھی بہت بہتر حالت میں موجود ہے. ایک جغرافیہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں، حالانکہ اس کی 4 دیواری مجھے تو لگتی ہے کہ اگر اسے بھی اس کی بھی چھت اگر ڈال دی جائے تو اس کو بھی دوبارہ اگر رینوویٹ کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہتر حالت میں ہو جائے گا. اسی طرح پرانے ہاسٹل بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عمارات کو محفوظ کرنے کے لیے، مزید بہتر کرنے کے لیے اور یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ کچھ وسائل فراہم کر دے اور ان کو رینوویٹ کر لیں؟ سچی بات ہے، یہ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. یہاں پر جتنے بھی اولڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جن میں سے بہت سارے لوگ اس صوبے کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، ابھی گورنر صاحب ہیں، اس طرح اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جو غیر ملک میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو وہ ان حالوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کلاس روم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لوگوں کی بڑی یادیں وابستہ ہیں. ان بلڈنگز کو سنبھالنا چاہیے، یہ ہمارا قومی ورثہ ہے. اس حوالے سے جو آپ نے حال کے متعلق کہا، اس حوالے سے ہماری کارسپانڈنس بھی جاری ہے کہ اس حال کو قومی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا جائے تاکہ اس کے حوالے سے جو بھی ہم بہتری کر سکیں. اس طرح یہ جو جغرافیہ کی بلڈنگ ہے یہ بڑی قدیم ہے اور اس کے اوپر آپ نے ابھی تک دیکھا پرانے تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں. تو اس کے حوالے سے خود سی ایم صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک BS بلاک دیا تھا آج سے 5 سال قبل. تو انہوں نے جو CNW کے محکمہ ہے ان کو کہا تھا کہ اس بلڈنگ کو آپ دوبارہ رینوویٹ کریں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے. حالانکہ اس وقت میں CM صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اس وقت کے جو ایکشن صاحب تھے ان کو کہا تھا کہ اس کو وہ جو پگوڈا ٹائپ ہوتا ہے، جی
جو نیپال میں اور وہ بدھ مت کے لوگ بناتے ہیں، تو اس شیپ میں آپ بلڈنگ بنا دیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ان کی بڑی زبردست تجویز تھی، لیکن اس پر CNW محکمے نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا. تو میں پھر اس حوالے سے بھی درخواست کروں گا کہ ان پرانی بلڈنگز، ان کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ نہیں آئے گا، لیکن ان کی سنبھال ہو جائے گی اور یہ بہت سارے لوگوں کی یادوں کا ایک سبب ہے. اچھا، ڈگری کالج کا میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، آپ بھی رہے ہوں گے اور آپ ادھر پرنسپل بھی ہیں، تو اس ادارے سے سب کو اسی طرح محبت ہے جس طرح اپنے گھر سے ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ بہتر سے بہتر طور پہ کام کرے اور اسی طرح جو ہے یہ قائم و دائم بھی رہے اور یہاں سے لوگ پیدا ہوتے رہیں. تو اب جو صورتحال جا رہی ہے یہاں تعلیمی معیار کی اور تعلیمی حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کالج بہتر حالت میں جا رہا ہے اور مزید بہتری کی بھی ضرورت ہے؟ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں ریکارڈ کی بنیاد پر دوں گا. ویسے تو ہر کوئی کہے گا کہ میں نمبر 1 ہوں. جی جی. یہ ادارہ تو ویسے بھی نام اس کا نمبر 1 ہے، سیکنڈ ٹو نام میں کہوں گا. جب یہاں پر انٹرمیڈیٹ کے داخلے ہوتے ہیں، آپ FSC کے فوراً بعد ملاحظہ فرما لیں کہ ہمارے ابھی جو زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر لاسٹ جو بچے آئے ہیں وہ 1060 کے قریب ان کے نمبر تھے، آخری بچوں. اس طرح کمپیوٹر سائنس ہے اور انگلش ہے، وہاں پر 1050 سے نیچے کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارا ایک لیول ہے. اور گورنمنٹ یونیورسٹی کے بہت سارے آفیسرز اور مختلف کالجز کے پروفیسر صاحبان وہ اپنے بچے اور بچیوں کو ادھر ہی پریفر کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اپنے اداروں میں فیس کی بھی رعایت ہوتی ہے اور سہولتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کو پریفر کرتے ہیں کہ ان کا ڈگری نمبر 1 میں داخلہ ہو جائے. تو آپ میرٹ لسٹیں نکال لیں، اگر ہمارے کالج کی بھی، باقی کالجز کی بھی اور گورنمنٹ یونیورسٹی کی، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. یہاں کے بچے جو ہے جہاں کی جو سیٹیں بچتی ہیں اس کے بعد لوگ باقی کالجز اور یونیورسٹی کو اپلائی کرتے ہیں. اور سیکنڈ جو بڑی اہم بات ہے، ہم نے بھی ڈیٹا نکالا ہوا ہے. اگر آپ KP پبلک سروس کمیشن کا ڈیٹا نکال لیں یا ایون فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ڈیٹا نکال لیں، اس میں اکثر پوسٹوں پر جو ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں وہ گورنمنٹ کالج نمبر 1 ڈی خان کے بچے اور بچی ہیں. تو یہ ہمارے لیے، یعنی یہ ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے کالج کا معیار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور اس کا کریڈٹ میں اپنے کالج کے جو ٹیچنگ سٹاف ہے اور باقی جو سپورٹنگ سٹاف ہے ان کو بھی دیتا ہوں. اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی بڑے اچھے آتے ہیں، بریلینٹ بچے آتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری 100 سالہ روایات ہیں اور جن مقاصد کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، ہم ان مقاصد کو پورا کر سکیں. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کا مسئلہ تھا اور وہاں پہ پوسٹ نہیں تھی، تو میں نے ادھر اس کو مطلب ہے نمبر 1 کے لیے درخواست دے دی. اور 19 میں ایز اے ڈپٹی چیف لائبریرین 19 گریڈ میں ایسوسیٹ پروفیسر کے برابر ایک گریڈ ہوتا ہے، تو اس میں آ گیا ہوں. اور 1 سال سے 10 مہینوں سے مسلسل یہ ہم کر رہے ہیں کہ جو کتابیں جو ہیں یہ ہم ایک قسم کی ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی تھی، تو ہم دوبارہ اس کو اسٹوڈنٹ کے پڑھنے کے قابل بنائیں. اور ہم تقریباً 6-7 گھنٹے روزانہ کام کر کے، یا کم از کم 5 گھنٹے روزانہ کام کر کے اس کو، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ یہ جو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے اور جو ہماری محنتوں کا جو ثمر ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو بھی مل رہا ہے اور ہمارا بھی. بالکل. ہم 1.5-2 سال پہلے ہم آئے تھے تو یہ کتابیں جو ہیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں، گرد و غبار سیاٹی ہوئی تھی. بالکل سر. اور کوئی ترتیب نہیں تھی، الماریاں نہیں تھیں. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ حیا صاحب آپ نے کوشش کی ہے. آپ کی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. آپ کو کتابوں سے محبت ہے اور تو یہ بتائیے آپ کی ذمہ داری اپنا فرض شناسی. جی جی. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ دیانتداری سے انسان اپنے رزق کو حلال کر لے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرانی ہماری لائبریری ہے اس میں پرانی کتابیں کتنی ہیں؟ اصل میں اس طرح ہے نا، یہ تو کرونولوجیکلی جب ہم اس کو کہتے ہیں نا، جب بھی لائبریری بنتی ہے تو اسی سال آتی ہے، پھر بعد میں آتی ہے، پھر آخر میں آتی ہے. تو یہ تقریباً 1950 کے لگ بھگ یہ لائبریری جو بنی ہے نا، تو وہ کتابیں اب تو بالکل ایسی ہو گئی. کوئی شاذ و نادر کوئی کتاب ہے جو 70 سال پہلے کی کتاب ہے وہ استعمال میں ہے نا، تو وہ ہمارے پاس اس طرح مطلب ہے کہ کوئی کچھ کو ہم نے استعمال کے قابل بنا دیا جس کے ورق تھوڑے بہت ہیں، لیکن اس میں یہ ورق اس کے ایسے اڑ جاتے ہیں، ایسا سمجھے نا. تقریباً یہ موجود ہیں پرانی کتابیں جو ہے نا، یعنی
ایسا سمجھے کہ 1990 سے پہلے جو کتابیں ہیں نا وہ تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا 10-12 ہزار کتابیں ہمارے پاس 2018 تک جو نئے فنڈ آتے تھے نا گورنمنٹ کی طرف سے, تو 2018 تک جو پرچیز ہے تو 31,800 تک ہمارا کلیکشن جو ہے یہ پہنچ گیا. یہ آخر کی 10,000 کتابیں جو ہے یہ تو بالکل صحیح پوزیشن میں ہے, اور ہم BS کے اسٹوڈنٹس اور FAC کے اسٹوڈنٹ کو بھی دے سکتے ہیں. جو پرانی کتابیں ہیں وہ حوالہ کے طور پر, یا جب کوئی کتاب نئی میں نہیں ملتی تو ان کو ہم ادھر لا کر یہ. ناظرین, آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی. بالکل اس ادارے کو جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو ہے حکومت کا جو تعاون ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ پورے ضلع میں نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پورا جو ایک جنوبی اضلاع کا خطہ ہے اس میں ڈگری کالج جو ہے وہ بہت بہتر طور پہ کام کر رہا ہے, تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری گزارش ہوگی حکومت سے کہ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑی دلچسپی لی ہے, تو یہ جو حال ہے, یہ پرانی عمارات ہیں, ان کو قومی ورثہ کے طور پہ محفوظ کر لیا جائے, اور آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے ایک ہم بھی اسی طرح ورثہ چھوڑیں جس طرح ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے ورثہ چھوڑا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے جو یہاں 100 سالہ تقریبات کی بات ہے, تو یہ ادارہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس کی بھی دھوم دھام کے ساتھ جو ہے 100 سالہ تقریبات جو ہے وہ منائی جائے, اور جتنے بھی لوگ یہاں ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں اور یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں, یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں, وہ سب کے سب لوگ یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ یہ کالج پہلے کیسی حالت میں تھا اور اب کیسی حالت میں چل رہا ہے, اور اس کو مزید جو ہے قائم دائم رکھنے کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس کالج کے لیے جو ہے اس کی بہتری کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے, اس کے دفاع کے لیے اور اس کو قومی ورثہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.